جھولی ہماری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا، شاہ جینا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را اے شاہ جینا، نظر کرم خدا را اے میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پیدائش کا واقعہ۔ ناظرین، روایات میں آیا ہے کہ جس رات حضرت رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات آپ کے والد حضرت سید ابو حضرت صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ہمراہ تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی کہ اے ابو صالح، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے اور وہ میرا اور میرے اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی رمضان کے پہلے روزے میں ہوئی۔ اس دن پہلا روزہ تھا۔ رمضان کے مہینے میں آپ سارا دن دودھ نہ پیتے تھے۔ آپ کی پیدائش کے دوسرے سال موسم کی خرابی کی وجہ سے جب رمضان کا چاند نظر نہ آیا تو لوگوں نے حضرت غوث اعظم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ انہوں نے دودھ پیا ہے کہ نہیں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ آج انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ پھر ان کی تصدیق ہو گئی کہ آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ اس واقعے سے پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ حضرت صالح کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ کا ہر رمضان میں یہی معمول رہا۔ سارا سال آپ دودھ پیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک آپ دودھ نہ پیتے تھے۔ جب سب روزہ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پی لیتے تھے۔ چاہے ہم سارا دن آپ کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ دودھ نہیں پیتے تھے کہ آپ سارا دن روزے کے ساتھ رہتے تھے۔ ناظرین و حاضرین، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ قرآن پاک حفظ کر سکیں۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ گئے تو استاد نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ پڑھنے کے بعد الف لام میم سے لے کر 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ تم نے کب پڑھے اور کیسے یاد کیے؟ تو آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری والدہ کو 18 سپارے حفظ تھے، وہ انہیں کثرت سے پڑھا کرتی تھی جب میں شکم مادے میں تھا۔ جب وہ پڑھا کرتی تھی تو میں سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ 488 ہجری میں 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ کی اجازت سے مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ غوث اعظم نے فرمایا جب میں بغداد روانہ ہونے لگا تو میری والدہ ماجدہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے والد نے ترکہ میں 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں اور 40 دینار تمہارے ہیں، اور تمہارے دینار میں نے تمہاری قمیض کے اندر سی دیے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے نصیحت کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا، حرام سے پرہیز کرنا اور تقدیر خداوندی پر راضی رہنا، خواہ جیسے بھی حالات ہوں جھوٹ مت بولنا۔ آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اس بات کو جانتی تھی کہ بغداد میرے لیے ایک انجان شہر ہے۔
وہاں میرا کوئی ساتھی اور کوئی میرا غم خوار نہیں، اس لیے انہوں نے ایک سرد آہ لے کر مجھے اللہ کے سپرد کر دیا اور میں بغداد جانے کے لیے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب یہ قافلہ شہر کے حدود سے باہر نکلا تو راستے میں 60 لٹیروں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور قافلے کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کرنے کے دوران ایک شخص میرے پاس آیا اور پوچھا کہ اے لڑکے، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ شخص میری بات کو مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے اسے بھی یہی بتایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ بھی مذاق سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں لٹیرے اپنے سردار کے پاس گئے اور اس کو میری بات بتائی۔ سردار نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ واقعی تمہارے پاس 40 دینار ہیں؟ میں نے کہا کہ میری بغل کے نیچے قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے قمیض کو ادھیڑ کر دیکھا تو واقعی میں اس میں 40 دینار تھے اور حیران ہو گیا۔ اس 40 دینار کو برآمد تو کر لیا۔ سردار نے کہا کہ تم نے یہ بات راز کیوں نہ رکھی؟ سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری والدہ نے سفر پر نکلنے سے پہلے نصیحت فرمائی تھی کہ چاہے جو بھی حالات ہوں جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے جب آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ بات سن کر وہ سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ایک آہ لیتے ہوئے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا عہد نہیں توڑا اور ایک میں ہوں جو سارا سال اپنے رب کا عہد توڑ رہا ہوں اور لوگوں کو لوٹ رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ سردار میرے قدموں میں گر پڑا اور توبہ کرنے کے بعد تمام سامان اور مال قافلے والوں کو واپس لوٹا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جس نے میرے دست مبارک پر توبہ کی۔ ناظرین و حضرات، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال تک بغداد میں علم حاصل کیا اور اس دوران آپ مجاہدے بھی کرتے رہے۔ والدہ ماجدہ نے جو 40 دینار آپ کو دیے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور آپ کا گزر بسر بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت شیخ طلحہ بن مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ بغداد میں قیام کے دوران اکثر بیشتر مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، حتیٰ کہ میں 20 روز تک فاقے سے رہا۔ آخرکار میں اوان غزرہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر دیکھا تو 40 اولیاء مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت شرمندگی ہوئی اور میں واپس آ گیا۔ آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس دوران میری ایک ہم وطن شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے کچھ رقم دیتے ہوئے مجھ سے یہ کہا کہ یہ میری والدہ نے مجھے دی ہے۔ میں اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ رقم لے لی اور واپس میں ان اولیاء کے پاس آیا اور ان میں وہ رقم تقسیم کر دی۔ بقدر ضرورت میں نے بھی کچھ رقم رکھ لی اور انہوں نے مجھ سے یہ دریافت کیا کہ یہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ رقم میری والدہ نے مجھے بھیجی ہے اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ صرف ساری رقم میں خود رکھ لیتا۔ پھر وہ واپس بغداد کی طرف آئے اور کھانا خریدا اور فقراء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم نے کھانا تناول فرما لیا۔ حضرت ابو تمیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بتایا کہ بغداد میں ایک بار بہت سخت قحط پڑا اور کھانے کو کچھ میسر نہ تھا۔ مجھے بھی فاقے میں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے۔ ایک بار بھوک کا غلبہ زیادہ ہوا تو میں دریائے دجلہ پر چلا گیا تاکہ کچھ گھاس یا پتے ملیں تاکہ کھا کر گزارا کر سکوں، لیکن وہاں پہلے سے ہی بہت سے لوگ موجود تھے، وہ بھی میری طرح کھانے کی تلاش میں تھے۔ آخرکار میں شہر کی طرف لوٹ آیا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص بھنا ہوا گوشت مسجد میں لے کر داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ میں بھوک سے اس قدر نڈھال تھا کہ جب وہ لقمہ ڈالنے کے لیے اپنا منہ کھولتا تو میرا بھی منہ کھل جاتا، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ رب العزت میرے حال سے واقف ہے، اس پر تکلف کر کر اس قدر بے صبرانہ نہ ہو۔
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کھانے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو پھر میں اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ پھر اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا کرتا ہوں، تو میں نے اس سے بتایا کہ میں فقہ کا طالب علم ہوں اور جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ جیلان میں ایک شخص عبدالقادر کو آپ جانتے ہو؟ میں نے اس سے بتایا کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگا، مجھے جیلان سے آپ کی والدہ نے 8 دینار دے کر بھیجے ہیں۔ میں آپ کو تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے پاس موجود رقم بھی ختم ہو گئی اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے بھوک سے نڈھال ہو کر 3 دن گزار لیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ فاقے کی حالت میں 3 دن کے بعد مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، اس لیے میں نے اس امانت میں سے کھانا خریدا اور یہ کھانا آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو تسلی دی اور کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم نے دونوں نے مل کر کھانا کھا لیا۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔